فرمائیے اس کے فضائل اور اس کے فضائل فوائد جہاں تک تعلق ہے، ظاہر حدید اور لوہا تو ظاہر اس میں بڑی جان ہے. ایک بڑا زبردست اس میں فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی مقدمہ ہے اور مقدمہ ایسا ہے کہ بظاہر آپ سچے ہیں لیکن مقدمے کے سارے جو ہے وہ مالا کمزور ہیں، ہوتا لوازمات کمزور ہے لیکن بات سچی ہے لیکن گواہ جاندار نہیں ہے ہمارے پاس، چیزیں ڈاکومنٹ پورے نہیں ہیں، کیا کریں؟ اور سامنے پارٹی وہ جھوٹ فریب کے ساتھ بہت مضبوط وکیل لے کے آئی ہے، اب کیا کریں؟ تو اس کے اندر سورہ حدید میں بڑی طاقت ہے. 7000 مرتبہ کا روز کا ختم کرنا ہے. ایک مجمع بیٹھ کے کرے یا کسی بھی طریقے سے کسی مدرسے میں پڑھوائیں، 7000 روز کا ختم کرے، 7 دن کا عمل. 7000 روز پڑھیں اور دعا کریں کہ یا اللہ اس مقدمے میں کامیابی دے. تو ایک ہفتے کا یہ عمل ہے. تو بڑے سے بڑا کمزور مقدمہ جو ہے سامنے جتنا بھی مضبوط مقدمہ ہوگا وہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ فتح دے دیں گے. اور آج عدالت کی دنیا آپ جانتے ہیں یہ چیزیں پیش آتی ہیں. یہ تو مطلب جیسے قومی لیول کے اوپر بھی، بالکل قومی لیول پہ بھی ہو سکتا ہے، کیا کرنا چاہیے. کشمیر حاصل کرنے کے لیے پڑھیں، پاکستان گورنمنٹ اس کو تجویز کرے کہ 7000 کا ختم مدرسوں میں لگوا دیں. پاکستان کا مقدمہ ہے یہ، مقدمہ بہت بڑا. تو اللہ تعالیٰ کیسے احوال بنائیں گے تو انسان دیکھتا رہ جائے گا کہ اللہ اس کو شکست کو کیسے فتح میں بدلتے ہیں. یہ اس کے اندر بڑی طاقت ہے. اور دوسرا اس میں کہ اگر آپ کو کوئی کام اٹک گیا، رک گیا، بڑا مشکل کام ہے اور ظاہری اسباب سے بھی ہوتا نظر نہیں آتا اور رک بھی گیا، چلتا نہیں آگے، تو اس کے لیے روزانہ 3 مرتبہ اس کی تلاوت کرنی ہے اور تلاوت کر کے اس کے لیے دعا کرتے رہیں. اور یہ جو ہے 21 ڈیز کرنا ہوگا انشاءاللہ. 21 دن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ وہ کام آسانی سے پورا کرا دیں گے. اور ایک فائدہ اس کا یہ ہے کہ بیمار ہے کوئی، اس کی بیماری لا علاج بیماری ہے، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا اور سمجھ میں نہیں کچھ آ رہا، تو 7 مرتبہ روزانہ اس کی تلاوت کریں اور پانی دم کر کے مریض کو پلاتے رہیں اگر پلا سکتے ہیں، ورنہ اس کے لیے دعا کرتے رہو، اس کے اوپر دم کرتے رہیں. یہ جو ہے یہ 41 ڈیز کی نیت سے شروع کر لیں. جیسی بھی لا علاج بیماری ہوگی اللہ تبارک و تعالی بیماری نکال دیں گے اور اس کو گویا کہ لو لاٹ قسم کی صحت عطا فرما دیں گے. تو اس کے اندر یہ بڑی طاقت ہے. تو حضرت اس میں تو ایک بات یہ ہے کہ اعتقاد بھی ضروری ہے. بالکل وہ تو بنیاد ہے. جو لوگ 7 دفعہ ایک دن میں پڑھیں اور 41 دن تک پڑھیں، تو جب تک اس اعتقاد سے نہ پڑھیں کہ یہ واقعی ان کے مسئلے کا حل ہے تو پھر مسئلے کو حل ہونے میں بھی مشکلات بالکل ہوتی ہیں. فطری بات ہے بھائی. وہ اتنا اعتقاد رکھیں جیسے روٹی کھاؤں گی تو بھوک مٹ جائے گی. جی ہاں. سوچ پانی پیوں گا پیاس مٹ جائے گی، اتنا اعتقاد ہی رکھ لیں. جیسے ہم جانتے ہیں اللہ موجود ہے، ہمیں پتہ ہے اعتقاد کی بات ہے. بالکل. تو اس اعتقاد کی قوت سے ظاہر ہے کہ انسان کے پڑھنے کے اندر طاقت پیدا ہو جائے گی. تو یہ جناب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مرض کو دور کر دیں. میں بھول گیا کتنی لمبی صورت ہے یہ؟ 29 آیتیں، بڑی نہیں ہے، 29 آیتیں ہیں اور اس کے اندر بڑی آسانی سے 7 مرتبہ پڑھی جا سکتی. جی بالکل. تو یہ اس کے لیے. اور جہاں تک خواب میں تعبیر کا تعلق ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خواب میں اگر کسی نے اس کو پڑھا یا سنا، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھلائیاں اور خیر دنیا کی عطا کریں گے اور اس کو جو ہے وہ آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان کا نور عطا کریں گے. جس نور کا ذکر ہے وہ کہ یہ نور آخر میں اس کو نصیب ہوگا اور دنیا کی نعمتیں اس کے لیے عام ہو جائیں گی. یہ فرمایا. اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کی پڑھائی اور سنا، اس کا مطلب اس کو اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائیں گے. اگر بیمار ہے تو صحت مند ہو جائے گا، اگر صحت مند ہے تو بیمار نہیں ہوگا. یعنی اللہ اس کو ایسی صحت دے دیں گے، لو لاٹ صحت، تو گویا کہ حدید ہے تو گویا کہ قوی صحت اللہ اس کو عطا فرما دیں گے. اور ایک اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا کے اندر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کوئی بھی ایسے کام جو مشکل کام ہے یا کوئی اس کے دشمن ہے جو اس پہ حاوی ہیں، اللہ ان دشمنوں کو مغلوب کر دیں گے اور ان کو دشمنوں کے اوپر غلبہ دے دیں گے. گویا کہ یہ بشارت ہے خواب کے اندر. واہ واہ سبحان اللہ.